بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, رشتے کتنے نازک ہیں, ان کو بچا کے رکھنا کتنا ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. اس پر ڈاکٹر مودت رانا, پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ ایک انوکھا موضوع ہے لیکن بڑا ہی مشکل موضوع بھی ہے. تو اس پر بہت اس میں چونکہ بڑے ایسے مرحلے ہیں جو کہ بدلتے رہتے ہیں, جن میں یکسانیت نہیں ہوتی, جن میں بہت سارے زمانے کے مختلف کلچرز میں مختلف جگہوں پر انداز الگ الگ ہیں. بہت سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا. اس لیے میں خود بھی بہت کانشیس ہوں ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے, اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جہاں آپ کو لگے کہ میں کچھ ایسا کہہ گیا ہوں جو کہ آپ کو صحیح نہیں لگتا, تو ضرور رابطہ کیجیے گا اور اپنے کامنٹس میں ذکر کیجیے گا وہاں جہاں آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے. صاف ظاہر ہے کہ ایک قاری کی حیثیت سے, ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موضوع کے میں احتمال ہے کہ بہت ساری غلطیاں بھی کروں اس ساری گفتگو میں. آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اس لیے بہت قریب ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں ان کو دونوں کیفیتوں کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور نبھانے کی کوشش بھی کی ہے. جب ہم ایف ایس سی کے زمانے میں تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں, تو وہاں ایک چوائس ملتا تھا آپ کو جب آپ داخلہ لیتے تھے گورنمنٹ کالج میں, اور ہمیں بعد پتہ چلا کہ ساری جگہ ہی ملتا, اور وہ یہ تھا کہ کچھ مضامین آپ کے لازمی ہوتے ہیں, لازمی اسلامیات, لازمی مطالعہ پاکستان, اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں, آپشنل. آپ میتھس پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, آپ بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں تو بایولوجی پڑھ لیجیے, آپ فزکس کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہیں تو فزکس کیمسٹری پڑھ لیجیے, اور اگر فزکس کیمسٹری آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جن کو اس وقت آرٹس کے مضامین کہا جاتا تھا. تو یہ آپ کے اختیار میں تھا. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کی کہ رشتوں میں بھی یہی دو کیفیتیں ہوتی ہیں, لازمی رشتے, کمپلسری سبجیکٹس, اور اختیاری مضامین یا اختیاری رشتے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا اور گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لازمی رشتے کون سے ہیں. تو جناب, لازمی رشتے وہ ہیں جو نیچر آپ کو گفٹ کرتی ہے. یعنی جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, اور والد بھی موجود ہیں, والدہ بھی ہیں, نانا اور دادا بھی موجود ہیں, چچا اور تایا اور ماموں اور خالہ بھی موجود ہیں, اور ان کے حوالوں سے کزنز, ان کے حوالوں سے بھائی بہن, خود آپ کے اپنے بڑے یا چھوٹے بھائی بہن توفتاً آپ کو ملنے لگتے ہیں. اچھا, عام عرف عام میں اس سے ہم خون کے رشتے بھی کہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لازمی رشتے ہیں ان میں کچھ ایسے رشتے ہیں جو خون کے رشتے نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی اسی طرح سے نیچر کا آپ کے لیے گفٹ ہوتے ہیں جیسے یہ خون کے رشتے. مثال کے طور پر اگر آپ جغرافیائی طور پر پاکستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان اور افغانستان, ایران اور چین اور سینٹرل ایشین ریپبلکس آپ کو پسند ہوں یا نہ پسند ہوں, آپ کے گفٹس ہیں آف بینگ پارٹ آف سب کانٹیننٹ آف دس پارٹ آف دا ورلڈ آف ایشیا. تو نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ خود انفرادی طور پر بھی جو میرے بائیں طرف رہنے والے یا دائیں طرف یا سامنے رہنے والے میرے نیبرز ہیں, یہ بھی مجھے گفٹ میں ملے. تو یہ تمام رشتے جو ہمیں گفٹ کے طور پر ملتے ہیں, ان کو نبھانے کے انداز اور ہیں. اور جو ہمارے اختیاری رشتے ہیں, مثلا میرے چند بچپن کے دوست ہیں, کسی اور کے کوئی اور بچپن کے دوست ہوں گے. کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو جب ہم فوج میں آئے تو اس وقت ہمارے دوست بن گئے. تو یعنی اگر میں فوج میں نہ آتا تو وہ میرے نادوست بنتے, میری ان سے ملاقات ہی نہ ہوتی, یا ملاقات ہوتی وہ مجھے پسند نہ کرتے, مجھے وہ اچھے نہ لگتے. تو صاف ظاہر ہے کہ جو اختیاری رشتے ہوتے ہیں, جو کہ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں لائف میں, ان کو نبھانے کے انداز کچھ اور ہیں, ان کا آپ کی زندگی میں رول کچھ اور ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک پودے کی جڑیں اس کا گفٹ ہیں, اس کے لازمی رشتے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو ایک پودے سے تشبیہ دوں
تو وہ گفٹس جو نیچر نے مجھے دی ہیں وہ میری روٹس ہیں. لیکن جو اختیاری رشتے ہیں وہ اس پودے کو سنبھالنے، دیکھنے، چلنے پھرنے کے ارد گرد میرے چلنے پھرنے والے وہ لوگ ہیں جو اختیاری ہیں، وہ میرے گارڈنرز ہیں. یعنی کہ وہ اس پودے کی تراش خراش کرتے ہیں. اور آپ کو بتائے کہ وہ پودا جس کی تراش خراش نہ کی جائے وہ پھلدار نہیں رہتا، وہ جھاڑ پوچھ بن جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اور جنگل کے پودوں میں بڑا لطف اور ذائقہ تو ہوتا ہے اور گھنی چھاؤں بھی ہوتی ہے، لیکن پھل بڑے کم نکلتے ہیں اس میں سے. تو معاشرتی رشتوں میں دیر فور جو ہمارے اختیاری رشتے جو آپ نے خود آپٹ کیے ہیں، اس میں آپ کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کا رشتہ اپنی بیگم کے ساتھ، آپ کا رشتہ اپنے دفتر کے لوگوں کے ساتھ، آپ کا رشتہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ، یہ اختیار کرتے ہیں آپ. اور یہ پھر رول پلے کرتے ہیں آپ کی روٹس والا نہیں، یہ وہ رول پلے کرتے ہیں جو کہ تراش خراش کا ہوتا ہے. آپ کی شخصیت کی تشکیل، آپ کی پرسنالٹی کے جو نوک پلک ہیں یہ سنوارتے ہیں. سو ایک تعلق آپ کی جینیٹکس کا، آپ کی روٹس کے ساتھ ہے، آپ کے گفٹ کے ساتھ ہے. اور پرسنالٹی کی تشکیل میں آپ کو پتا ہے کہ دو ہی عوامل ہوتے ہیں، ایک ہمارے جینز اور ایک ہمارا انوائرمنٹ. تو جو ہمارے اختیاری رشتے ہیں یہ آپ کی. اب ہم ذرا دیکھ لیں کہ یہ اختیاری رشتے آپ کی انوائرمنٹ کا جو حصہ ہیں یا آپ کی پرسنالٹی کی تشکیل میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، تو ان کو نبھانے میں اور گفٹڈ رشتوں کو نبھانے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی فرق یہ ہے کہ جو گفٹڈ رشتے ہوتے ہیں یہ رشتے آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ کو مہیا کرتے ہیں، آپ کی ترویج و ترقی میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک پھلدار درخت بن جائیں جس کی چھاؤں میں بہت اور لوگ آ کے بیٹھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جب گھنی چھاؤں ہو اور آپ کو بھر کے پھل آئے تو ان میں سے کوئی بھی وہ پھل کھائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کیک بناتا ہے وہ بعد میں وہ کیک کھائے بھی. اکثر کیک میکرز اور ہوتے ہیں، کیک ایٹرز اور ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی آپ سے توقعات بہت کم ہوتی ہیں. یہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پر آپ کی زندگی میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. توقعات اکثر کم ہوتی ہیں، اور اگر یہ کم ہی ہوں تو اچھا ہے. اگر یہ لوگ آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ روٹس کو فیڈ کرنے لگیں گے، اور جب آپ روٹس کو بہت زیادہ فیڈ کرنے لگیں گے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ پھل دار درخت کے نیچے پھل کھانے والے اور اس کے چھاؤں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ محروم ہو جائیں اس حسن سے، اس لطف سے جو اس درخت سے وہ اٹھا سکتے تھے. اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کے روٹس میں ہیں وہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا ایک رول آپ کو نبھانا ہے، ان کی توقعات نہیں، آپ نے نبھانا ہے. یعنی چونکہ یہ ایک تھوڑا سا میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں جو آپ کو پسند نہ آئے، یہ تھوڑا سا نیچر کے اگینسٹ ہے، لیکن یہی نیچر کے اگینسٹ جانا ہی انسان کو انسان بناتا ہے. تو انسان کتنا بڑا ہے وہ اس سے نہیں ناپا جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہا ہے جو کہ اختیاری رشتہ ہے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ اختیاری رشتہ ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے نبھا کرتا ہے، وہ لین دین کا انداز ان کے ساتھ کیسے اختیار کرتا ہے جو اس کے دفتر کے لوگ ہیں، یہ اس سے نہیں پہچانا جائے گا. اس کا بڑا پن اس سے پہچانا جائے گا کہ وہ لوگ جو کہ کیک میکرز تھے، روٹس میں تھے، اور ان کے لیے کچھ کرنا نیچر میں نہیں تھا اس کی، ان کے لیے اس نے کیا کیا. جب وہ ایسا کرتا ہے تو یقین کیجئے اس کو ایک عجیب طرح کی فرحت اور تازگی ملتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ دیکھو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا کیا، دیکھو میں نے اپنے والد کو کس طرح سنبھالا، میں نے اپنے چچا جو بیمار تھے ان کو کیسے لا کے ہسپتال میں داخل کرایا اور دن رات ایک کر دیا ان کی خاطر تواضع اور ان کی لک آفٹر میں. تو اب ایگزامپل آپ نے بنا دیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک معاشرتی طور پر ان نیچرل کام کر کے، ان نیچرل، لیکن آپ نے کیا. اور یہی انسان کو بڑا کرتا ہے، اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر
بڑھاتا چلا جاتا ہے, اس کی شخصیت کے پرتو میں رنگ بھرتا چلا جاتا ہے. تو جناب یہ تو انداز ہے جس سے کہ نرچرنس رول ہے اپنے ان رشتوں کا جو آپ کی جڑوں میں ہیں, ان کی نرچرنس کرنے سے آپ کوئی ادھار نہیں چکا رہے بلکہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اگلی نسلوں میں آف نرچرنس آف دوز who played a role in the formation of the roots جن جڑوں میں آپ سے آپ بڑے ہوئے ہیں. اب آئیے ذرا اختیاری رشتوں پر. تو جناب اختیاری رشتے نبھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کی نوک پلک ٹھیک کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, آپ سے مزے بھی لے رہے ہیں, آپ کا پھل بھی کھا رہے ہیں, آپ کی چھاؤں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, تو ہو گیا نا برابر. انہوں نے نوک پلک ٹھیک کی, آپ سے فائدہ اٹھایا, آپ کی اولاد نے فائدہ اٹھایا, آپ کی بیگم نے فائدہ اٹھایا, دوستوں نے فائدے اٹھائے, آپ نے ان سے فائدے اٹھائے, تو برابری کا رشتہ ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو جناب آئیے چلتے پھرتے ہیں اسی کے اوپر. نہیں, ذرا سا اس کے اندر آپ کو انداز دوسرا اختیار کرنا پڑے گا. وہ انداز ہے ان رشتوں میں دو کیفیتیں پیدا کرنے کا. ایک یہ کہ ان سے توقعات نہ وابستہ کیجیے گا. یاد رکھیے وہ جو آپ کی روٹس میں تھے وہ بھی تبھی قابل قدر ہوتے ہیں جب وہ توقعات وابستہ نہیں کرتے اور آپ پھر بھی ان توقعات کو پورا کرتے. یہاں بھی اب آپ کی باری ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقعات وابستہ نہ کیجیے. میں اس کی ایک بہت آسان وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو آگے چل کے بات ہوگی, ابھی بتاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ احسان کی کیفیت اختیار کیجیے گا. توقعات کیوں نہ آپ وابستہ کریں. اگر آپ نے مشکل میں ان کے کام آئے ہیں, اگر آپ نے ان کو اس وقت مدد کی ہے جب ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا, جب آپ نے ان کو سنبھالا جس وقت وہ کسی قابل ہی نہیں تھے آپ کے بچے, جب آپ نے اس وقت حفاظت کی اپنی اختیاری رشتوں کی جس وقت ان کو بہت سیویئر تھریٹ تھا, تو یقین کیجئے کہ عین اسی وقت آپ کو اس کی اجرت مل گئی. کیسے؟ حضور نیچر کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کی جسمانی یا ذہنی یا دماغی نشو و نما کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, نرچرنس کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کی روحانی شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے. وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کے سول کی نرچرنس میں. سول بھی بڑا ہوتا ہے اور سول بڑا ہو کر کیا بناتا ہے؟ آپ کا کیریکٹر, آپ کی پرسنالٹی, جس سے لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. میں یہاں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ لوگ آپ کو کب اور کیسے یاد رکھتے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے اپنے اختیاری رشتوں کو کیسے نبھایا. اگر داتا گنج بخش آج لاہور کے گرد ہر شخص ان کو جانتا ہے, پاکستان میں جانتا ہے, دنیا بھر میں جانتا ہے, تو اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا خیال کیا کرتے تھے. نہیں, ماں باپ کو چھوڑ کے تو غزنی میں لاہور میں آ بسے, وہ تو اپنے روٹس سے الگ ہو گئے. تو ان کی شخصیت کی تشکیل اور ان کی لائف ہیئر آفٹر آج اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روٹس کو تو چھوڑ دیا, لیکن جو اختیاری رشتے کیے ان کے ساتھ کیسا نباہ کیا, تو اس کے اندر کیفیت کنٹریبیوٹ کرنی تھی. لوگوں کو علم دیا, لوگوں کو کچھ زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سکھا دیے, ان کو کھانا کھلایا, ان کی نرچرنس کی, ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھا دی. تو جب آپ نے اپنی اختیاری رشتوں میں شہری کی حیثیت سے اپنے ملک کے لوگوں کی طرف, اپنے شہر کے لوگوں کی طرف, اپنے محلے کے لوگوں کی طرف, اپنے دوستوں اور باقی تمام رشتوں میں یہ کیفیت پیدا کی کہ آپ نے ان کی نرچرنس کی, ان کے جسم کی اور ان کی ذہن کی تربیت کر کے, جسم کی نشو و نما کر کے, تو اس وقت آپ کا حساب برابر ہو گیا کیونکہ عین اسی وقت انہوں نے موقع دے دیا آپ کو روحانی طور پر بلند ہونے کا, روحانی طور پر میچور ہونے کا, بڑا ہونے کا, اور اپنی لائف ہیئر آفٹر بنا لینے کا. تو لائف ہیئر آفٹر صرف یہ نہیں ہے حضور کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. لائف ہیئر آفٹر تو اسی وقت شروع ہو جائے گی میری جب یہ ویڈیو ختم ہوگی, اور وہ لائف ہیئر آفٹر آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی میری. آپ مجھے کس نام سے یاد کریں گے؟ یہ میری لائف ہیئر آفٹر ہے آپ کے ساتھ. تو حضور اختیاری رشتوں سے کبھی ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کیونکہ انہوں نے اپنی اجرت اسی وقت ادا کر دی جب آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا شروع کر دیا. ان کا جسم بڑا ہوا, ان کا ذہن آسودہ ہوا, اور آپ کی روح
اور خوبصورت اور حسین اور ترویج و ترقی کے مراحل میں جانے لگی. آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہو گئی اور آپ کا جہان جو اگلا جہان ہے، اگلے لمحے کا جہان ہے، وہ روشن ہو گیا، وہ خوشبودار ہو گیا، اس میں جنت کی ہوائیں چلنے لگی. اپنے ان دونوں رشتوں کو نبھاتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ کھائے پیے اور چلا جائے. نہیں، یہ جانوروں کا خاصہ ہے. انسانوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں، اور نام انہی کا قائم اور دائم رہتا ہے جو اپنے اختیاری اور کمپلسری رشتے یا لازمی رشتے خوبصورتی سے نبھاتے ہیں.